بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ٹیکسٹ بک اسلامیات برائے جماعت پنجم، صفحہ نمبر 19 تا 22، باب ایمانیات و عبادات، سبق جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت کی دہرائی۔ دستیاب ذرائع: کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف: اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نماز جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسلام میں خوشی کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ آج کے سبق میں ہم جمعہ اور عیدین کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کی اچھی بات: انسان کی عظمت کا راز محنت کرنے میں پوشیدہ ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے محنت کرنی ہے اور سستی کو دور کرنا ہے، کیونکہ محنت کرنے میں ہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے اور زندگی کا راز محنت میں ہی پوشیدہ ہے۔ تدریسی مقاصد: آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ اجتماعی عبادت کی اہمیت جان سکیں، جمعہ و عیدین کے آداب اور معاشرتی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اجتماعی عبادت کا مقصد: اجتماعی اجتماع سے نکلا ہے اور اجتماع سے مراد ہے کچھ لوگوں کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا۔ تو اسلام میں اجتماعی عبادت کو یعنی مل کر عبادت کرنے کو، اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں اور انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، ان کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہو سکیں اور آپس میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اور نماز جمعہ اجتماعی عبادت کی بہترین مثال ہے، جس میں تمام لوگ، محلے کے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہوتے ہیں، اور روزانہ ملنے سے آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز جمعہ کا تعارف اور اہمیت: نماز جمعہ ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپس میں بھلائی اور نیکی کرنے اور اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے، اور خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز کے لیے جلدی تیار ہونے کا حکم دیا ہے اور اپنے تمام کاموں کو، خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی جمعے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے آداب: نماز جمعہ کی تیاری ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے؟ نہا کر، صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جانا چاہیے۔ نماز کے لیے جلدی جانا چاہیے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔
یعنی اگر آپ جلدی گئے ہیں تو جلدی آپ پہلی صف میں دوسری صف میں بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہ آپ دیر سے گئے ہیں اور آپ پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے، ان کو تکلیف دیتے ہوئے آپ پہلی صف میں جا رہے ہیں۔ ایسا کرنا انتہائی قبیح عمل ہے۔ آپ کو جہاں پر جگہ ملے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ خطبے کے دوران باتیں کرنا یا اپنی انگلیوں یا کپڑے سے کھیلنا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت۔ جمعے کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات پر وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور عوام کو معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ لوگ آپس میں ملتے ہیں، آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ عیدین۔ عیدین سے مراد ہے دو عیدیں۔ اسلام میں جو خوشی کے تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، جسے ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ یہ تہوار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور نادار اور غریب مسلمانوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جیسا کہ عید الفطر پر ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے، ویسے تو سال میں ایک بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہم کسی بھی وقت جب ہمارے مال پر سال پورا ہو جائے ہم ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے ہاں لوگ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس سے نادار اور غریب مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے۔ عید الفطر۔ عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فطرانہ ادا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فطرانہ کیا ہے؟ فطرانہ ایک صدقہ اور مالی امداد ہے جو کہ غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس کے بارے میں آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا جس کی قربانی کی گئی۔ تو ہم اس عظیم واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ مالدار ہو اور قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت۔ نماز عید کے بعد بھی سب ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں اور ہر قسم کی نفرتوں اور رنجشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے مسلم معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت، ان کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو۔ صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ گھر کا کام ہے آپ کے لیے۔ سوال نمبر 1، اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟
اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، دی گئی ورک شیٹ کو درست جواب کے ساتھ مکمل کریں۔ ان دونوں سوالات کو آپ نے اپنی نوٹ بکس میں تحریر کرنا ہے۔ ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل خالی جگہ کو پر کریں۔ اسلام کی تمام عبادات سے ڈیش پیدا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ ڈیش کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ میں ڈیش اذانیں دی جاتی ہیں۔ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ ڈیش والا دن ہے۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے ڈیش کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں جہاں ڈیش ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ نماز جمعہ سے قبل امام ڈیش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ڈیش ادا کریں۔ ڈیش ایک صدقہ اور مالی امداد ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی ڈیش تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عیدین کی نمازوں کے لیے جاتے اور آتے وقت ڈیش پڑھی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ڈیش کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ ڈیش کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ عوام کی اصلاح کے لیے علماء روحانی ڈیش اور ڈیش معاملات کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں۔ آپ نے اس ورک شیٹ کو اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے اور مکمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔